وہ بھی بتلائے اور جن چیزوں میں نہیں کر سکتی وہ بھی آپ کو بتلاتی. اب آگے بڑھتے ہیں. تمام دنیا کے جو نظام ہے وہ انسانی مفادات، ذاتی مفادات کی خاطر وجود میں آتے ہیں. ان کا آغاز ایک اسلام کی ذاتی زندگی سے ہوتا ہے اور ایک انسان کی ذاتی زندگی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اور زیادہ تر چونکہ وہ انسان بنا رہے ہوتے ہیں تو جس طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے قانون، اپنے اصول و ضوابط، اپنی ریاست کے دستور میں، آئین میں ان چیزوں کو داخل کرتے ہیں جو ان کے طبقے کے مطابق ہوتے ہیں، جو ان کے طبقے کے لیے مناسب ہوتے ہیں، جن کے مفاد کے مطابق ہوا کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر تاجر ہے وہ اس کمیٹی کا حصہ بنتا ہے، جو کمیٹی آئین بناتی ہے تو تاجر بڑی سے بڑی کوشش یہی کرے گا کہ ایسی چیزیں جس میں داخل کر دی جائیں جس میں تاجروں کے لیے فائدہ ہو. اگر کوئی وکیل اس کا حصہ بنتا ہے تو وہ ایسی چیزیں داخل کرے گا جن میں وکلاء کے لیے فائدہ ہو. کوئی سیاستدان جو سیکولر ذہن کا ہے وہ اگر کمیٹی کا حصہ بنتا ہے تو وہ ایسی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کرے گا جو ان سیکولر سیاستدانوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر کوئی مذہبی کڑک قسم کا مذہبی آدمی اس کمیٹی کا وہ بنتا ہے، رکن بنتا ہے، ووٹ کا حق اس کو دے دیا جاتا ہے تو ایسی چیزیں اس میں شامل کر لیتا ہے جو مذہب کے مطابق ہوتا ہے. تو دیکھیں مختلف لوگوں کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت جو قانون بناتا ہے اس کے اندر مفادات کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا کہ یہ میرے چچا ہے، یہ میرے بابا ہے، میرے فلاں ہے، میرے ڈنگے ہے، ہمارے طبقے کا ساتھی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا کوئی نہیں. وہ انسان کافر ہو مسلمان ہو اللہ کی نظر میں انسان ہونے کے ناطے برابر ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے قوانین میں جو اجتماعی قوانین ہیں اس میں مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا. العبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کو آزاد کے مقابل میں، آزاد کو غلام کے مقابل میں، غلام کو آزاد کے مقابل میں، مرد کو عورت کے مقابل میں، عورت کو مرد کے مقابل میں اگر ان کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. قتل کی سزا ہو تو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، چاہے مرد نے عورت کو قتل کیا ہو یا عورت نے مرد کو قتل کیا ہو، چاہے غلام نے آزاد کو قتل کیا ہو یا آزاد نے غلام کو قتل کر دیا ہو. انسانی رشتے میں دونوں برابر ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ دونوں کی سزا بھی ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، بعض چیزیں یہ دیکھیں گہرائی کی سمجھنے کی چیزیں تاکہ آپ کو کوئی اعتراض نہ کر سکے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بعض فیصلے اللہ تعالیٰ نے اٹل کیوں کی؟ بہت سارے امور مباحہ رکھے اس میں انسانوں کو فیصلے کی اجازت دے دی تو اس میں بھی دے دیتے، حدود کی بھی اجازت دے دیتے، قتال کے جو مسائل ہے اس میں بھی اجازت دے دیتے، میراث کے جو مسائل ہے اس میں بھی اجازت دے دیتے. چند 5-6 چیزیں گنا دی اور باقی چھوڑ دی. باقی تو لاکھوں میں ہے، تو اگر یہ لاکھوں میں ان کو بھی شامل کر دیتے تو کیا ہوتا؟ اور میں دہریت پتہ نہیں کون پڑھائیں گے، اگر میری ذمہ ہو تو میں آپ کو ایک اشارہ بتاؤں گا کہ دہریت میں کچھ لوگ ہیں نا، 3 قسم کی دہریت ہے جسے آپ مشترکہ طور پر آج کل ان کو الحاد کہا جاتا ہے. تینوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو، لیکن مفسر کی بات ہے کہ مفسر پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا. آپ کسی بڑے وسیع نظر مفسر کے پاس بیٹھ جائیں، وہ آپ کو سوشلزم بھی قرآن پاک سے ثابت کر کے دکھائے گا، اس کے رد بھی دکھائے گا. سرمایہ داری بھی قرآن پاک سے، جس کو کیپٹلزم کہا جاتا ہے، قرآن پاک سے ثابت کر کے دکھائے گا، اس کے رد بھی دکھائے گا. جاگیرداری جس کو فیوڈلزم کہتے ہیں، کمیونزم، فیوڈلزم ہو، کوئی بھی نظام ہو، الحاد کی کوئی بھی صورت ہو، وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور اس کا ذکر بھی موجود ہے، اس کا رد بھی موجود ہے. آج دنیا کے اندر جتنے بھی سیاسی نظام ہے ان تمام سیاسی نظاموں کا قرآن پاک کے اندر صراحتاً یا اشارتاً ذکر ہے اور ان کا جواب بھی موجود ہے. کوئی انسان اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جگہ وہ نظام ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں کہا ہے، ہم دکھا دیں گے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. ایک بات، اب میں نے سوال اٹھایا کہ سینکڑوں نہیں لاکھوں چیزیں جب انسان کی مرضی پر چھوڑ دیے تو یہ 5 چیزیں بھی انسان کی مرضی پر چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا؟ ایک بات یہ
آپ اپنے بچے کو، بچہ آپ سے پیسے مانگتا ہے، 10 روپے مانگتا ہے، وہ پرچون کی دکان پر جاتا ہے، پرچون کی دکان میں 10 روپے کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور اس میں بچہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے، جو بھی کھانے کی چیزیں وہ اپنے لیے لے، لیکن آپ بچے کو پابند کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز نہیں لینی، فلاں لینی ہے۔ جب پیسے آپ نے بیٹے کو دے دیے، بچے کو دے دیے، تو پھر اس کو اختیار بھی دے دینا چاہیے کہ جو لینا چاہے لے لے، لیکن نہیں دے رہے آپ۔ کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ ناسمجھ ہے، حالات سے متاثر ہو جاتا ہے، جانبداری کے پہلو اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، یہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے، اس لیے آپ اس کو پابند کرتے ہیں۔ میراث کے فیصلے اگر تمہارے حالت پر چھوڑ دیے جائیں تو تم اس میں ٹوکرے کھا سکتے ہو۔ کیسے کھا سکتے ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بھائی ہے، وہ کنوار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، دوسرا بیٹا ہے، وہ عالم ہے، فاضل ہے، شیخ الحدیث ہے، باپ مرتا ہے۔ شریعت کہتی ہے دونوں کو ایک جیسا حصہ ملنا چاہیے۔ آپ کی عقل کہے گی بھائی وہ کنوار دے گا، وہ فاسق دے گا، وہ فاجر دے گا، اس کو بھی اتنا دے دیا جائے جو شیخ الحدیث کو دیا جا رہا ہے۔ بھائی شیخ الحدیث کو زیادہ دینا چاہیے؟ نہیں، شریعت نے بتایا کہ تم اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہو، میں دل کو دیکھتا ہوں۔ تمہیں کیا پتا دل کے اندر کیا ہے؟ وہ فاسق و فاجر جو تمہیں نظر آتا ہے اس کے دل کے اندر کیا ہے تمہیں کیا پتا؟ تم اس کے مستقبل سے بے خبر ہو۔ فیصلے میں کرتا ہوں، یہ تمہارے حق پر، عقل پر نہیں چھوڑتا، تاکہ اس قسم کی چیزیں مزاحم نہ بن جائیں۔ دوسری مثال دیں، ایک صدر مملکت جج ہے، جج ہر قسم کے علوم سے آراستہ پیوستہ ہے، اس کے ہاتھوں سے ایک ناہنجار چرسی کا قتل ہو جاتا ہے، ایک ناہنجار چرسی کا قتل ہو جاتا ہے، اور قتل اس کے اوپر ثابت بھی ہو جاتا ہے، وہ اعتراف کرتا ہے، یہ گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ کیا کرنا پڑے گا؟ جج ہو، وکیل ہو، شیخ الحدیث ہو، مفسر قرآن ہو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ کنوار کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ یا اگر فیصلہ آپ کے حق پر چھوڑ دیا جائے، اپنے عقل پر چھوڑ دیا جائے، تو آپ کہیں گے تو یہ شیخ الحدیث ہے، ان اس گنوار کی طرح ہزار اور کیا لاکھوں بھی ہو جائیں، اس شیخ الحدیث جیسے نہیں ہو سکتے، ہم اس گنوار کے مقابل میں شیخ الحدیث کو قتل نہیں کریں گے۔ فیصلہ ہوتا ہے تو شریعت نے بتلایا کہ یہ فیصلے تمہارے ہاتھ میں نہیں چھوڑے جا سکتے ہیں، ورنہ پھر اس قسم کی باتیں سامنے آئیں گی۔ پھر شیخ الحدیث ہر ایک آدمی کو قتل کرتا رہے گا اور سمجھتا رہے گا کہ میں تو بڑا ہوں، وہ تو گنوار ہے، وہ تو فاسق ہے، وہ تو فاجر ہے، لہذا مجھے کوئی چھیڑ نہیں سکتا اس کے مقابل ہے۔ اور یہ ہوتا رہا۔ جن اقوام میں شریعت کی روشنی نہیں تھی اور اس طرح من جانب اللہ اٹل فیصلے نہیں تھے، تو وہاں غریب اور امیر کے درمیان فرق تھا، سردار اور محکوم کے درمیان فرق ہوا کرتا تھا۔ سردار کو قصاصاً کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا، جبکہ سردار اپنے بدلے میں، اپنے بیٹے کے بدلے میں بہت ساروں کو قتل کر سکتا تھا اور وہ کرتا تھا۔ آج ہمارے دور میں بتاتا ہوں، ہمارے پختون برادری میں اس بڑا سسٹم ہے کہ نہیں ہے نا؟ ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا، یہ صلح کے لیے جرگہ بٹھاتے ہیں کہ بھئی صلح ہو جائے۔ تو صلح کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی جائیداد دے دی جائے، کوئی پیسے رقم دے دی جائے، اور بعض اقوام میں یہ ہے کہ لڑکیاں دے دی جاتی ہیں، ایک لڑکی یا 2 لڑکیاں دے دی جاتی ہیں۔ دی جاتی ہے نہیں، ایک مرد کو قتل کیا، ایک انسان کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں 2 لڑکیاں یہاں دی جا رہی ہیں۔ انسانی عقل پر چھوڑ دیا تو یار ٹوکر کائی یا نہ کائی؟ تو بعض کام، بعض چیزیں، بعض فیصلے اللہ تعالیٰ نے خود کیے تاکہ تم اس میں فیصلہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ تم یا تو جانبداری کا شکار ہو جاؤ گے یا جو ہے مفاد کا شکار ہو جاؤ گے۔ اللہ کے فیصلے جانبداری سے بھی پاک ہے اور ذاتی مفادات سے بھی پاک ہے، اور اسی وجہ سے انسانیت کے درمیان یہ مساوات قائم ہے۔ اگر یہ مساوات نہ رہے تو ایک انسان دوسرے انسان کو کھانے لگ جائے گا۔